خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ پر بھی دیگر ٹیم پر بھی جو کام کر رہے ہیں، ریکارڈ لیس اور ڈفرنٹ اوپینین. تو میں آج حاضر ہو گیا ہوں. تو آپ جو چاہیں سوال کریں، آپ کو اجازت ہے، کیونکہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. تو میں آ گیا ہوں. تو غالباً پروفٹ اطہر بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب کو اجازت ہے، جب چاہیں آپ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. آج ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک سوال و جواب کے سیشن کے لیے. بٹ میرے پاس کچھ بات چیت آئی تھی، جسے آپ شکایت کہہ لیجئے، پیار کہہ لیجئے، یا کچھ بھی کہہ لیجئے، کیونکہ کل کے سیشن میں محترم زاہد خان صاحب سے میں نے اپنے پرسنل ریگارڈنگ سوال و جواب کیے تھے، جو مجھے انگلش میں ورڈ پتہ نہیں ہے، آج کل میرے کچھ بھول بھی رہا ہوں سب چیزیں. منگیتر صاحبہ ہیں یا کچھ ہیں، تو انہوں نے کل کے سیشن سنا اور انہوں نے کمنٹ یہ ضرور کیا تھا اور کہا تھا کہ محترم زاہد خان صاحب سے میری طرف سے ضرور پوچھیں کہ انہوں نے جو کشف دیکھا، یعنی کہ زاہد خان صاحب نے، چلیے وہ ایک الگ بات ہو گئی، وہ پروفیسی کے کلیمنٹ ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں. بٹ امیر فیصل صاحب نے جو خواب دیکھا تو اس میں بھی بکری دیکھی انہوں نے، اور ان کی قمیض پیچھے سے پکڑی ہوئی دیکھی، اور اس بکری کی تعبیر میں، خواب کی تعبیر میں زاہد خان صاحب نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے. تو آخر لڑکیوں کو یہ بکری وغیرہ کیوں بنایا جاتا ہے خواب میں؟ تو میں ان کو جو جواب دوں گا وہ تو بعد میں دوں گا، بٹ محترم زاہد خان صاحب بتائیں کہ بکری خواب میں دیکھی اور انہوں نے لڑکی سے تشبیہ دی. حالانکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ خواب کی تعبیر اس طرح کی صحیح ہے، میں کتابیں تھوڑی بہت ہی پڑھتا ہوں خواب کی تعبیر کی. تو محترم زاہد خان صاحب کیا اپنے کمنٹس دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی سنیں؟ تو پلیز یہاں سے شروع کر دیں سر. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محمد عربی نے، رسول اللہ نے اسلام کو گائے سے تعبیر دی. تو کیا اسلام گائے ہے؟ ذرا یہ سوچنے کا مقام ہے. اور کہا، بلکہ اس روایہ کو بیان کیا کہ میں نے ایک گائے دیکھی جو ذبح ہو رہی ہے. تو یہ تمثیل میں دکھائی جاتی ہے روح کی دنیا، جیسے کہ عیسیٰ ابن زکریا، آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، انہوں نے تشبیہ دی یہودیوں کو سوروں سے. تو کیا بنی اسرائیل چنی ہوئی قوم سور ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. یا جیسے محمد عربی نے کہا کہ آسمان کے نیچے اس وقت کے علماء بدترین مخلوق ہو جائیں گے، 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، بلکہ امتی 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور بدترین مخلوق ہو جائیں گے. تو سوال یہ ہے، کیا آپ بدترین مخلوق ہیں؟ محمد عربی کے کہنے کے مطابق. اب تو جماعت احمدیہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم 73 ہم جنتی ہیں، کیونکہ ان کے بھی 14 فرقے ہو گئے ہیں. تو یہ بھی انتظار کریں اپنے بدتر ہونے کا. تو ایسا نہیں ہے. یہ محاوروں میں، جیسے قرآن، بہت سی قرآن کو پڑھیں تو خبیث، کتا، خنزیر، کتنے ہی نام ہیں. تو آپ قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر سوچ و سمجھ کے، اور سور کہا گیا ہے. تو کیا انسان سور ہے، خنزیر ہیں، کنجر ہیں، خبیث ہیں؟ میں اگر کہیں گے تو نکال کے دکھا دیتا ہوں قرآن سے، تو ہر جگہ پر. تو بس ایک یہ تمثیل یا وقتی طور پر اظہار ہوتا ہے. تو بکری سے مراد یہ نہیں کہ عورتیں بکری ہیں، بلکہ کئی جگہوں پر بکرا جو ہے وہ آدمی ہے. تو کیا آدمی بکرا ہے؟ تو اس کو لفظی معنوں میں نہیں لیا جائے گا. جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے میرا بچہ، تو کیا وہ شیر ہے؟ بس یہ ایک اظہار ہے.
محترم زاہد خان صاحب، ادھر سے پرٹیکولرلی آپ کے لیے میسج آئی ہے، انہوں نے سلام پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں، اور انہوں نے یہ کہلوایا کہ وہ آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پروگرام سنتے ہیں، خاص طور سے جب پیور ڈسکشن گروپ میں آپ کے پروگرام ہوتے ہیں تو وہ ٹائم نکال کر ضرور سنتے ہیں۔ اگر اس وقت ان کی موجودگی نہیں بھی ہوتی، جب پروگرام یہاں پہ لائیولی چل رہا ہوتا ہے، تو جب یوٹیوب لنک پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ضرور دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہا ہے کہ ان کا سلام پہنچانے کے بعد آپ کو یہ ضرور کہا جائے کہ آپ کے کل کے سیشن سے اور آپ کی باتوں سے انہیں حوصلہ ملا ہے، اور انہوں نے دعا کی بھی اپیل کی ہے کہ کتنی بھی مخالفتیں ہوں یا کچھ بھی ہوں، محترم زاہد خان صاحب سے دعا کی جائے، دعا کے لیے درخواست کی جائے کہ وہ دعا کریں سر، تاکہ یہ پاک رشتہ اور دل کی خواہش کا رشتہ اپنے انجام تک پہنچے اور ان کی زندگی میں سکون رہے، امن و امان رہے۔ تو ان کو آپ کی طرف سے کیا پیغام دوں سر، آپ بتا دیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور جتنے بھی مومن ہیں، چاہے وہ احمدیت میں ہو، اسلام میں، عیسائیت میں ہوں، مومن سے مراد وہ لیا جائے گا جو خدا کی تلاش میں اور لقاء الہی کے دیدار الہی ہو جائے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ حوریں اور جنتیں نہیں ہوتی، یہ تو نیک اعمال کے اندر صلہ مل جاتا ہے۔ تو میرا بھی ان کو سلام ہے، اور میں سب کے لیے، کوئی خاص میرے ممبر نہیں ہے، ہزاروں میں سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں جنگل میں جا کے۔ تو آپ کے لیے بھی دعا کروں گا جو بھی ہیں، اور آپ کے سکون کے لیے بھی دعا کروں گا۔ لیکن سکون جو ہے، جو شعور سے تعلق رکھتا ہے، اور شعور جو ہے وہ ماں ہے دماغ کی، یہ دونوں کا ملن کیا ہے یہ سمجھا دوں۔ جب دماغ سجدے میں خالص فکر اللہ کے ساتھ گم ہو جائے، تو ایک ایسی سوچ جو صرف فکر اللہ کی ہو، تو اس کے اندر انسان جو ہے شعور کے سفر میں، اس کا شعور کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور شعور اگر سجدے کے اندر دماغ کے ساتھ مل جائے تو یہ وہ سکون ہے جو فقط اللہ کی ذات سے ملتے ہیں، اور یہ سکون نہ دنیا میں خریدے جا سکتے ہیں، اور میں تو یہاں بھی کہوں گا کہ نہ آخرت میں خریدے جا سکتے ہیں۔ تو سجدے سے مراد یہ ہے، جسم کہتا ہے جب سجدہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے آ میں تجھے، جو کھربوں سال لگیں گے تجھے، میں ایک ہی سجدے میں تیری دنیا بدل دیتا ہوں۔ ایک ہی سجدے کے اندر ایک ایسا ہو جائے کہ تم معرفت الہی، مشاہدہ الہی اور خدا کا دیدار کر لے۔ تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سکون جو ہے، یہ چشمے پھوٹتے ہیں خدا کی ذات سے، اور میرا سلام بھی اور میری دعا بھی ان کے ساتھ ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک اپنے پوائنٹس انہوں نے اور دیے تھے اور آپ سے پوچھنے کے لیے کہا تھا، اور یہ ان کے ریگارڈنگ میرا شاید لاسٹ کوشچن ہوگا، پھر میں اپنے سوالات کروں گا سر۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیر فیصل کا تعلق بھی کیونکہ آریہ سماج سے رہا ہے، اور آریہ سماجیوں کی جو بیسک یا بنیادی تعلیم ہے وہ ایک خدا کے ہی بات پر ہے، اور میں بھی اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ ورڈ ہے، اس کی ٹوٹل ہولی شولی طریقے سے یقین رکھتے ہیں آریہ سماجی لوگ، یعنی اللہ کو بالکل اس طرح سے مانتے ہیں جیسے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آریہ سماجی لوگ کسی بھی نبوت میں یقین نہیں رکھتے ہیں سر، اور ان کو دکانداری کا دھندا مانتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ محترم زاہد خان صاحب کی جتنی بھی ٹیچنگز آج تک سنی گئی ہیں، تو اس میں بھی وہ صرف خدا اور خدا ہی کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں چلیے یہ تو ایک الگ میٹر ہو گئے، ڈسکشن کے میٹر ہیں کہ شریعتوں کا ٹائم ختم ہو گیا یا ہو گیا، کل ملا کے کیونکہ زاہد خان صاحب کا یہ کہنا ہے آل ان آل کہ خدا ہی کی حکومت ہے اور خدا ہی کو ٹوٹل وہ دیتے ہیں، تو کیا ان کی تعلیم شارٹلی لگ بھگ آریہ سماجی ہی جیسی ہے یا نہیں، بتائیں۔ شکریہ۔ اگر آپ مذہب کی ابتدائی تعلیمات لے لیں، چاہے وہ زرتشت ہو
یا بنی اسرائیل یہودیت ہو یا عیسیٰ کی تعلیمات ہوں، صرف اور صرف ایک خدائے واحد کی تعلیمات ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں پر نگاہ رکھنے والوں اپنے گھر کو بھی چیک کر لیا کرو کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ہم اپنا گھر تو بنا نہیں سکتے، دوسروں کا ٹھیکہ لے لیں۔ تو اب اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ہر مذہب کے جو پیروکار ہیں، چاہے ایسٹ کے اندر کنفیوش آئے، بودا آئے، جو ایتھک مورل ویلیو، لیکن وہاں بھی تعلیم ملتی ہے پبلو کی، ایک خدا کی۔ اب جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ لا الہ انکار تو کر دیا، الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے بعد یہ لوگ اپنا انکار نہیں کرتے۔ بات جب بنتی ہے دوسروں کا انکار کر کے اپنا بھی انکار کریں تاکہ دیدار الہی ہو۔ پھر جو ہے دین جو ہے وہ رستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یعنی کہ رستہ ہے، منزل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ تو چاہے وہ محمد رسول اللہ ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، جو بھی ہو، یہ سب رستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر خود ہی دیکھ لو کہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے۔ اگر اس کا اثر ہوتا تو یہ دنیا بدل جاتی۔ بس اپنے اپنے نبیوں کو لے کر لٹک کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی بات پہ۔ جو محمد رسول اللہ تھے انہوں نے لعنت کی تھی یہودیوں نصاریوں پہ، جنہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ یعنی کہ جو سجدے کا حق اللہ کا تھا، وہ حق جو ہے انہوں نے اپنے انبیاؤں کو دے دیا۔ اور میں اب قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد رسول اللہ اس امت پہ بھی لعنت ڈالتے ہیں۔ میں یہ گواہ ہوں، کیونکہ محمد رسول جو ہے انہوں نے کہا اگر کوئی بہتان مجھ پہ کہے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ اب محمد صاحب یہ کہتے ہیں تو لعنت تو پھر آپ پہ بھی ڈالتی ہو۔ تو ہمیں چاہیے ذرا واپس آئیں اور اصل مضمونوں کو سمجھیں کہ منزل کون ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے جو یسٹرڈے کے ریگارڈنگ کچھ سوالات تھے تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ نے جوابات دیے۔ تو سر ہم آج کا سیشن لیتے ہیں، اور میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں کہ کافی ٹائم سے آپ کی اور سیشنز یہاں پہ نہیں ہو سکے تھے کیونکہ آپ مصروف تھے اپنے یورپ کے ٹور میں، اور شاید اب بھی ہیں۔ تو محترم ان بٹوین کافی نیو ممبرس بھی آئے ہیں ہمارے پیو ڈسکشن گروپ میں، کافی علمی لوگ ہیں، کافی اچھی مائنڈ کے لوگ ہیں، بٹ ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ کا دعویٰ ایک نبوت کا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک دور میں نبیوں کے کلیمنٹس کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کے سوالات اور غم و غصہ بھی رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، وہ اس طرح کی افواہیں پھیلا دیتے ہیں کہ لوگوں کے معصوم ذہنوں میں کچھ سوالات اس طرح کے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کے آگے سوچ نہیں سکتے۔ تو ماشاءاللہ اس دوران جب سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک آپ سے فرینڈ شپ کا رشتہ بھی قائم ہو گیا، اور بالکل سچی پکی دوستی اس لیے کہ بنا لالچ کی ہے سر۔ تو میری یہ درخواست بھی تھی، کوشش اور خواہش ہے کہ آپ سے میں سوال و جواب کا سیشن اس طرح سے لے لوں کہ جو ہمارے نیو ممبرس ایڈ ہوئے ہیں وہ آپ کے بارے میں جان سکیں اور آپ کے بارے میں ٹوٹلی جانکاری انہیں مل سکے سر۔ تو میں آپ سے سلسلہ وار کوشچنز شروع کرتا ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک نبوت کے کلیمنٹ ہے، آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، تو بہت سے لوگ آپ کے ریگارڈنگ جاننا چاہتے ہیں، جسے ہندی میں تو جیونی کہا جاتا ہے، یا انگلش میں مجھے سر یاد نہیں آ رہا، آج کل اردو ہندی پہ زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے۔ تو محترم آپ اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، آپ کی برتھ پلیس کس کنٹری میں، کس جگہ کی، اور آپ کے بچپن کے حالات کیا تھے۔ آپ اپنے پیرنٹس کے ریگارڈنگ، اپنی پیدائش کے ریگارڈنگ، اپنے خاندان کے ریگارڈنگ، اپنی برتھ پلیس کے ریگارڈنگ جو بھی جانکاری کمفرٹیبلی دینا چاہتے ہوں، آپ کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو پلیز وہاں سے آپ شروع کیجئے۔ پھر میں اکارڈنگلی آپ سے سوال اس طرح کے کر دوں گا تاکہ محترم زاہد خان صاحب کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے واضح طور پہ آ سکے، اور جو مخالفین نظر ڈال دیتے ہیں الٹی سیدھی، اس ریگارڈنگ ان لوگوں
کے مائنڈ میں صحیح چیز جائے، اور بیسٹ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اہل معاملہ ہیں، اور اہل معاملہ محترم زاہد خان صاحب ہمارے بیچ میں اس وقت لائیولی موجود ہیں، تو آپ کو سوالات انشاءاللہ میں کرتا ہوں سر، تو پلیز۔ اس کے متعلق بہت سی یوٹیوبس میں اپنے بچپن کے واقعات بتا چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر، تاکہ سننے والوں کو جنہوں نے نہیں سنا وہ میری آواز میں ہی سن لیں۔ میرا تعلق جو ہے وہ صوفیت سے ہے، اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ پہلے الزام تراشی تھی کہ میں اب مغل پورے میں ہوں، پھر میں نے بتایا کہ میں میکلور روڈ پر پیدا ہوا، یہ لکشمی چوک کے یا ریلوے اسٹیشن کے نزدیک آ جاتا ہے۔ میرا صوفیت سے تعلق ہے، اور صوفیت سے مراد یہاں لوں گا کہ زندگی ایک پل ہے، اس پل پہ سفر کرتے ہوئے اس زندگی کا نام ہے خدا کو ملنا۔ تو یہاں سے میری ابتدا ہوتی ہے صوفیت گھرانے کے اندر اور صوفیت ماحول کے اندر۔ میری عمر ابھی 5 سال کی کہہ لیں، بلکہ میں اگر نیچے بھی جاؤں تو میرا شعور مجھے اب بھی یاد دلاتا ہے۔ میری 5 اور 6 سال کی عمر میں صوفیوں سے ملاقات ہو چکی تھی، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، داتا علی حجویری، خواجہ محی الدین چشتی، یہ لوگ مجھے ملتے رہتے تھے۔ 6 سال کے بعد میرا سفر جنت میں شروع ہوا۔ میں کئی جنتوں میں سفر کرتا تھا، ہر جنتوں میں خدا کی تلاش تھی، تو یہ سفر بھی ہوتا رہا۔ حق تعالیٰ نے یہ احسان اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے بچپن سے ہی، پھر خدا نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب میں نے دعا شروع کی تو صوفی ماحول میں بتایا گیا کہ میں خدا سے پوچھوں، تو خدا نے مجھے کہا کہ الہام مجھ پر ہوا، پھر وہی ہوئی مجھ پر۔ میں فرق بھی بتا دوں گا، الہام خالص فکر اللہ کے درمیان ہوتا ہے، وہی خدا کی آواز ہے کہ میں حق تعالیٰ سے اس کی محبت مانگوں، کیونکہ یہ کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے، یہ کنڈی ہم نہیں کھول سکتے۔ جب انسان کھڑکھڑاتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے، آواز دیتا ہے تو آواز کا جواب ملتا ہے، لیکن کھڑکھڑانے والا ایسا نہ ہو کہ چھوڑ کے چلا جائے۔ جس کے لیے کھڑکھڑایا اور دروازہ کھلا وہ اصل میں کھڑکھڑانے والا تھا۔ تو مجھے یہ دعا حق تعالیٰ نے کہا کہ میری محبت دعا کر کے تیرے دل میں بس جائے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا تو اور مشاہدہ الہی اور سفر الہی کی دنیا شروع ہوئی، کیونکہ وہ خود ہی کہتا ہے، بلکہ اپنا قرآن خود ہی پڑھ لیں کہ میں جہانوں کا رب ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا رب ہے، ہر جگہ پہ ٹھوکر کھاتے ہیں، اس کے ان گنت جہان ہے۔ اور وہ یہاں تک بھی کہتا ہے کہ ہم ابراہیم کو اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے تاکہ اسے کامل کر دیں۔ تو پھر یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ پھر 12 سال کی عمر میں حق تعالیٰ نے، بلکہ 3 دن یہ سفر میرے ساتھ ہوا ہے۔ پہلا سفر مسجد میں خالی تھی، نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، تو وہ نور آلے دوالے آ کھڑا ہوا، آسمانی کنچ نور، اس کے باہر فرشتے تھے۔ تو یہ میرا سفر شروع ہوا۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی حق تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر ایک وقت ایک ایسا مقام بھی آیا جب فرشتوں نے کہا ہم آگے نہیں جا سکتے، تو وہاں بھی 40 کوہ مقام، قدم جو تھے وہ کوہ مقام تھے، ایٹرنیٹی کہتے ہیں۔ تو وہ قدموں کے ساتھ پھر مجھے خدا کی زیارت ہوئی۔ اور دوسرے دن پھر وہ ایک ایسا موقع تھا جب میں سڑک کے کنارے
اپنا بیٹھا تھا اور مجھ پہ یہ حالت طاری ہوئی اور پھر مجھے بلایا گیا. تو 3 دن یہ ہوتا رہا میرے ساتھ. تب خدا کی ذات نے مجھ سے پوچھا. اب یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ لو جی خدا نام پوچھ رہا ہے, اسے تو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر ہے. تو بائبل اٹھا کے دیکھ لو, جب آدم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو خدا آوازیں مار رہا تھا, اے آدم تو کہاں ہے. یعنی کہ جسم کی تو خبر تھی, روحانی رشتہ ٹوٹ چکا تھا. تو پیار میں پوچھا تیرا نام کیا ہے. میں نے نام بتایا تو خدا نے کہا اچھا نام ہے, لیکن میں اور مستقبل کی انسانیت تجھے محبت کے نام سے یاد کریں گے. اور وہاں یہ بھی انکشاف ہوا کہ خدا کی ذات بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے. تو ان 3 دن کے سفروں کے بعد پھر اپنا کوئی 4 سال کے بعد خدا کی ذات پھر دکھائی دی مجھے اور کہا کہ اپنے وطن کو چھوڑ, مذہب کو چھوڑ, کلچر کو چھوڑ, ٹریڈیشن کو چھوڑ اور جرمنی کی طرف سفر کر, جسے میں نے چنی ہوئی قوم کہا ہے. ایک زمانہ تھا بنی اسرائیل کو چنا تھا, پھر ایک زمانہ تھا محمد عربی مکہ کی طرف, پھر ایک زمانہ تھا پہلے محمد اور یہ عیسیٰ کے دور سے پہلے یہودیت کے درمیان میں ذرا تش کو چنا تھا, ان کی قوم کو, کہ میں نے جرمنی قوم کو چنا ہے اور اس طرف سفر کر یہاں سے پھر نور جو ہے یورپ اور پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا. محترم زاہد خان صاحب, مجھے تو کافی معلومات ہے آپ کے ریگارڈنگ, تو شارٹلی آپ یہ بتا دیجئے کہ جیسے یہ بچپن کا معاملہ کیا, اور حالانکہ جو لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں وہ تو خیر بہت بونڈا اور گندی بات ہے, وہ تو میں آپ سے کہہ بھی نہیں پاؤں گا سر. تو کیسے آپ کا دماغ میں یہ بات آئی کہ آپ اپنی برتھ پلیس کے کنٹری کو چھوڑیں اور وہاں سے ہجرت کریں؟ شارٹلی اور بریفلی وہ بتا دیجئے سر کہ آفٹر یور برتھ پلیس کنٹری آپ کہاں گئے, کیسے گئے اور کیسے ان بریف جو بھی کچھ آپ بتا سکیں تو بتا دیجئے. شکریہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کہا کہ میں چھوڑ دوں, تو اس کے بعد کیونکہ میں خان فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور بہت سے لوگ مخالف بھی تھے اور میری مگنی بھی تھی اور بہت کچھ تھا, یہاں بچپن سے ہی کر دیتے ہیں. تو میں ان سب کو خدا حافظ کیے بغیر چھوڑ بیٹھا. تو یہ 16 سال کی عمر میں خدا نے مجھے کہا, اور پاسپورٹ وہاں بن جاتے ہیں پاکستان میں. تو پاسپورٹ جو ہے وہ بنوا کر پھر میں چلاؤں اس طرف اپنا افغانستان کی طرف, اور یہاں سے پھر میں افغانستان میں جلال آباد میں رہا ہوں, کابل میں رہا ہوں, کافی وقت لگ گیا, 9 مہینے. پھر یہاں سے سفر کرتا ہوا میں ایران کی طرف گیا ہوں. تو بڑا لمبا سفر ہے. پھر ان سفروں سے کیونکہ ویزا تو ملتا نہیں تھا, غیر قانونی سفر کرنا پڑتا تھا. تو پھر وہاں سے پھر میں ایران سے پھر ترکی کی طرف, تو پھر ترکی میں رہا میں کافی عرصے, پھر بلغاریہ, یوگوسلاویا, ہنگری کی طرف, یعنی کہ کجا کے جرمنی میں رستہ نہیں ملتا تھا تو بہت یورپ گھومنا پڑا مجھے. اور یوں کہہ لیں کہ زندگی کے بہت سے سال میرے یورپ کے ملکوں میں گزرے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو پھر ہوتے ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ میں جرمنی میں آؤں. ان سفروں میں غیر قانونی قید ہو جاتی تھی. اگر پاکستانی جو ان معاملات سے گزرے ان کو خبر ہونی چاہیے, 90 دن کی قید ہو جاتی تھی, بعض اوقات پھر 90 دن کی قید سنا دیتے تھے, تو 6 ماہ کی پھر ہو گئی, تو غیر قانونی طور پر. تو یہ واقعات بھی میرے ساتھ ہوئے. تو پھر میں یہ لمبے سفر کے بعد, اور ہوم لیس بھی رہا, خانہ بدوش زندگی بھی تھی. تو یہاں تو وقت نہیں ہے سب کچھ بتانے کے لیے, اور نہ بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ذاتی معاملات بھی ہیں. تو پھر میں جرمنی میں آیا ہوں یہاں پر,
اور یہاں سے پھر میں نے شروع کیا، لیکن یہاں بھی میں تعلیمات نہیں دے سکا کیونکہ بہت مشکلات تھیں، اور بڑی مدت دراز کے بعد جو حالات ٹھیک ہوتے رہے تو میں نے اپنی تعلیمات بتانی شروع کر دی۔ اور آج پھر جب میں یہاں پر ایک وقت آیا کہ یورپ میں، جرمنی میں مجھے بہت سراہا گیا میری کتابوں کو، تو پھر ممبر بھی آتے رہے، پھر جاتے بھی رہے، آتے بھی رہے۔ تو ان حالات کے اندر پھر ایک بہت لمبا زمانہ گزر گیا، تو پھر ان لوگوں نے کس کو چھوڑا، کس نبی کو چھوڑا ہے؟ غلام احمد قادیان پہ بھی بڑے بڑے الزامات لگائے کہ وہ مرد نہیں ہے، مردوں سے تعلقات، بڑا کچھ کیا۔ یہودیوں نے موسیٰ پہ لگائے، پھر عیسیٰ پہ لگائے الزامات، اور اس وقت کے کافروں نے محمد صاحب پہ بھی لگائے بڑے الزامات۔ تو یہاں گنجائش تو نہیں ہے، تو یہ ان کی روٹین ہے۔ میں ان الزامات لگانے والوں سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، انہوں نے کس نبی کو بخشا ہے جو مجھے بخشیں گے؟ اور اگر یہ وہی الزامات لگا رہے ہیں جو پہلے انبیاء پہ لگا چکے ہیں، جیسے عیسیٰ پر کہ حرامی کی اولاد ہے، تو پھر اتنا کہنا ہے ان سے کہ وہ جو کافر تھے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے وقت کے یا مسلمان محمد صاحب کے وقت کے، ان کافروں میں اور ان کافروں میں فرق کیا ہے، یہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی ان سے کچھ سیکھ لیں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے بریفلی سبھی کچھ بتا دیا، اور بالکل آپ نے بہت اچھی اور دیانتداری کے ساتھ بتایا۔ تو سر اس ریگارڈنگ ایک لاسٹ سوال میں لے لیتا ہوں، پھر ہمارے اطہر بھائی آ جائیں گے سوال و جواب کے لیے، کہ آج کی تاریخ میں، یا یہ کہ خدا کے فضل سے یہ تو ہمیں جانکاری ہے کہ آپ دنیاوی طور پہ بھی پوری طرح سیٹلڈ ہیں، اور خدا آپ کے کاروبار میں، آپ کے کاموں میں برکت دے۔ تو اگر ہمارے آپ ڈیئر ممبرس، خصوصی طور پہ جو نیو ممبرس آئے ہوئے ہیں، اپنے بارے میں یہ بتا سکیں کہ آپ کی سورسز آف انکم کیا ہیں، اور آپ کے کاروبار کیا ہیں، کیسے کیسے ہیں، اور اس میں بھی صرف میں پھر وہی کہوں گا کہ جن باتوں میں بھی آپ کمفرٹیبل ہوں، جتنا آپ بتا سکتے ہوں تو بتائیں سر، شکریہ۔ میری بیوی جو ہیں یہ وکیل ہیں، لائر ہیں، بلکہ ہماری اپنا جو ہے وہ لائر ایجوکیشن اسکول بھی ہے جہاں پہ وکیلوں کو تعلیمات بھی دی جاتی ہے۔ پھر جو ہمارا یہ لائر کا جو آفس ہے اس میں اور وکیل بھی کام کرتے ہیں، ہے ہماری، لیکن کام کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ انکم ہے، تو خدا نے بہت احسانات کیے ہوئے ہیں۔ پھر میرا جو کاروبار تھا، کسی زمانے میں میرے ریسٹورنٹ تھے، پھر وہ چھوڑ کر میرا کاروبار جو ہے پراپرٹی ڈیلر کا ہے، یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور مکان وغیرہ ان کو بنا کر بیچتا ہوں، اور خدا نے مجھے اتنا دیا کہ اس کی عنایات اور احسانات کے تلے میں دبا ہوں۔ تو خدا نے مجھے اتنا جوگا کر دیا کہ میں پوری دنیا میں گھوم کر اپنی تعلیمات دے سکوں۔ تو اب تو میں وہ بھی چھوڑ بیٹھا ہوں، بلکہ دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اب میرا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ میں پورے دنیا میں گھوم کے، یورپ میں گھوم کے خدا کی تعلیمات بتاتا ہوں۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ 60 سال کا دور گزرا ہے، ان 60 سالوں کے اندر اگر میں نے خدا پر جھوٹ باندھا تو خدا، چونکہ خود کہتا ہے کہ جھوٹ باندھنے والے کو میں پکڑوں گا، تم اس پر الزامات نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کا وعدہ میرے ساتھ ہے، اس کا عہد میرے ساتھ ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو میں پکڑوں گا۔ قرآن کی بھی یہی تعلیمات ہے، پڑھ لیں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر پھر کبھی رسول آئے اور وہ معرفت الہی ہمارے پیغامات سنائیں تو تمہیں یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ تم ان کا انکار کرو، تم نے ان کو سننا ہے۔ اگر وہ جھوٹے ہیں، سچے ہیں، میں ان کو سنبھالوں گا۔
تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں خوف اور غم سے نجات مل جائے گی، یعنی اس دنیا کے اندر بھی خوف سے نجات، غم سے نجات، اور یہ جنتی حالتیں ہیں، اور آخرت کے اندر تمہیں تمہاری جزا مل جائے گی۔ اب تو میری موومنٹ پھیل چکی ہیں، بلکہ جرمنی میں کئی سینٹر ہیں اور یہ پھیلتی جا رہی ہے، اور یورپ میں بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جھوٹے کو خدا اتنی دور نہیں آنے دیتا، اور اب میری تعلیمات، میری کتابیں، اور تقریباً اب یہ 13ویں کتاب ہوگی جو میں معرفت الہی سے، جو حق تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، مشاہدہ الہی، راز الہی، وہ میں خدا کو بتا رہا ہوں، انسانیت کو بتا رہا ہوں۔ تو اس سے بہت سے لوگ یورپ میں لے آئے ایمان، اور مجھ سے ملے بھی نہیں کہ خدا کا دیدار ہو چکا ہے، یعنی کہ خاص ان لوگوں کو جو مذہب میں بھی نہیں تھے، یعنی مذہبوں کو چھوڑ بیٹھے تھے، انہیں خدا کا دیدار ہو چکا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں میں سے بھی ہمارے کوئی 17، بلکہ یوں کہوں کہ 19 ہے، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، کیونکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، خدا سے ہم کلام ہیں۔ تو اس سے زیادہ اور کیا عنایت ہوگی کہ دنیا کے اندر ہی عیسائیت کو 300 سال لگے تھے، اور یہاں خدا تعالیٰ کی تعلیمات پھیلتی جا رہی ہیں پوری دنیا میں۔ جی محترم ساجد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عالم ارواح میں نبی محمد صاحب آپ پر ایمان لے آئے ہیں خدا کی بادشاہت کے اس یونیورسل مشن میں، تو یہ کیسے ہوا؟ اور اب محترم جناب نبی محمد صاحب کا آپ کے ساتھ کیا عہد ہے، اس بارے میں بتائیے گا، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے سوالوں کے جواب دیے اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ اور اب میں مائک حوالے کرتا ہوں اطہر بھائی کے کہ وہ آگے کے سوال جواب کریں، شکریہ۔
جی محترم زاہد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ عالم ارواح میں نبی محمد صاحب آپ پر ایمان لے آئے ہیں خدا کی بادشاہت کے اس یونیورسل مشن میں، تو یہ کیسے ہوا؟ اور اب محترم جناب نبی محمد صاحب کا آپ کے ساتھ کیا عہد ہے، اس بارے میں بتائیے گا، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب آپ کے سوالات کا۔ جیسا میں نے کئی دفعہ اپنی ٹیسٹیمونی خود ہی دے چکا ہوں، ٹرانسپیرنٹ، تو میں نے کبھی کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں کی ہے۔ میں یہ معاملات کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، کیونکہ الزامات لگانے والے جب الزامات لگاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، عروج پا رہے ہیں، تعلیمات پھیل رہی ہیں، ان سے پہلے ان کو کوئی یاد نہیں آتا۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اب میں سوال کے جواب دیتا ہوں اپنا عطر صاحب کے۔ میرے تعلقات جو ہیں محمد عربی سے بہت پرانے ہیں، اس اللہ کے رسول تھے۔ اگر آپ میری لال کتاب جو 2000 میں آئی تھی، اس میں نے بتایا تھا، اور وہ پھر پڑھ لیں اگر کسی کو شک ہے، اس میں جو وال مولانا محبت محمد رسول کی میرے ساتھ، اور یہ محبت چلتی رہی۔ جہاں پہ تھوڑے فاصلے آئے وہ یہ تھا کہ جب میں نے کہا کہ یہ محمد صاحب کی اپنی حکمت تھی کہ نبی نہیں آ سکتا، پھر میں نے یہ بھی کہا کہ حق تعالیٰ نے تمام مذاہبوں کو کی سب لپیٹ دی ہے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ کوئی کتاب بھی پورا خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔ اس پہ تو بغداد میں ہی بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ قرآن بھی مخلوق ہے۔ پھر میں نے خدا سے خبر پا کے اور فرشتوں سے بتا دیا کہ کون سی تعلیمات خدا کی ہیں، کون سی فرشتوں کی، کون سے حکمت کے پیغام محمد صاحب کے ہیں۔ فرشتوں کا بھی یہ اصرار تھا کہ میں ان کے متعلق ابھی ٹھہر جاؤں اور ان کی جو مشاہدات ہیں میرے وہ نہ بتاؤں۔ میں نہیں ٹھہرا، میں نے بتایا۔ پھر محمد رسول اللہ جو ہیں محمد عربی، ان کا بھی یہی تھا کہ میں ابھی انتظار کروں، کیونکہ میری زندگی بہت تھوڑی ہے اور کام بہت زیادہ ہے معرفت الہی کا۔ پھر محبت ایک جگہ، لیکن جب خدا کی ذات نے کہا کہ بتا مشاہدہ الہی، جو تو نے سنا ہے، جو دیکھا ہے، جو سفر ہے، وہ سب کچھ بتا، تو پھر نبی کون ہوتے ہیں؟ پھر کسی نبی کی ضرورت اور حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آ کے بہت سے فاصلے ہوئے، جس میں محمد عربی کے ساتھ نہیں بلکہ عیسیٰ کے ساتھ اور بہت سے نبیوں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ سفر ہوتا رہا، لیکن جیسے میں نے بتایا بچپن کی محبت محمد رسول کی، اور پھر جو میں نے کتاب لکھی اس میں جو وہاں تک تو بڑی محبت تھی، اس کے بعد پھر فاصلے آئے۔ پھر جو کچھ بھی ہوا، نہ فرشتے میرا مشن روک سکے اس سفر کو، نہ انبیاء روک سکے، اور وہ عہد بھی ان کے سامنے تھا کہ جب وہ آئے گا جہاں سے میرے نئے آسمان نئی زمین آئے گی، میرے دل کا ارمان پورا ہوگا اور میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، تو تم اس کی مدد کرنا۔ تو اب ہوا ایسا کہ یہ سارے فاصلوں کے بعد میں ملاقات تو ہوتی رہتی تھی محمد صاحب کے ساتھ، لیکن ہم کلامی نہیں ہوتی تھی، بات چیت نہیں ہوتی تھی، فاصلے تھے۔ تو لیکن اس کے باوجود علی جو ہیں وہ انہوں نے محمد صاحب سے کہا جو شخص خدا کی دنیا لے کے آ رہا ہے، اب میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا، نہ اس کا رستہ روک سکتا ہوں۔ تو علی ایمان لے آئے، پھر صحابہ میں سے اہل بیت ایمان لے آئے، پھر بی بی عائشہ ایمان لے آئیں، سب کچھ چھوڑ کر۔
اور بہت سے انبیاء ایمان لے آئے، بہت سے رکے رہے۔ اب میں سفر کر رہا تھا روح کی دنیا کے اندر، تو نچلی دنیا جو دوزخ ہے، وہاں یہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں، نبیوں کو بھی مارتے ہیں اور غیروں کو بھی مارتے ہیں، اور 5 حملے انہوں نے مجھ پہ بھی کیے۔ تو محمد صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، اور ہر نبی کے لیے وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت کے اندر نکل جائے ورنہ بڑے مشکل معاملات ہو جاتے ہیں، اور نور کے ساتھ نہیں جا سکتا، چاہے عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، تو روح بدلنا پڑتا۔ تو یہ وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہی یہی جیسے عیسی، یہی طالبان، یہی انتہا پسند کی بات کر رہا ہوں، ان دوستوں میں وہاں محمد صاحب نے کہا میں وہی محمد ہوں جو خدا کا رسول جو میں آیا تھا، بس پکڑ کے پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ دے اور بندہ دے۔ میں بھی اسی جہنم کے اندر سفر کر رہا تھا، کیونکہ میرے اب یہ بڑی حیرانگی ہے کہ جہنموں کے اندر بھی امیدیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ تو وہاں بھی روشنی کے لیے فرشتے بھی جاتے ہیں، انبیاء بھی جاتے ہیں اپنی اپنی امتوں کو سنوارنے کے لیے، تو دوستوں کے اندر بھی انسان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی تھا وہاں پر، تو جب مجھے خبر ہوئی تو میں محمد صاحب کو ملنے کے لیے گیا۔ تو وہاں جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ میں محمد صاحب سے ملنے آیا جو رسول ہیں، بس پھر کیا تھا، انہوں نے مجھے بھی اندر کر دیا۔ تو وہ جو جیل تھی وہ تہ خانے میں محمد صاحب تھے، اوپر میں تھا، وہ جس نے واقعات سن لے ہو تفصیل سے وہ سن لے۔ تو میں نے محمد صاحب سے کہا میں تو صرف وقت محبت تھی کہ میں ملنے آیا ہوں۔ تو کچھ وقفے کے بعد جب وقت ملا قیدیوں کو تو محمد صاحب اوپر آ گئے، بڑی محبت سے ملے اور بہت روئے بھی۔ تو یہ تفصیلات جو ہیں باقی آپ کو چاہیے کہ اطہر صاحب، آپ بھی نبی ہیں اللہ کے، آپ وہ لگا دیں تاکہ پوری تفصیلات جس نے سننی ہو وہ سن لے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارا اگلا سوال ہے، یہ ممبر کہتے ہیں کہ ابھی محمد صاحب کا آپ کے ساتھ کیا عہد ہوا ہے، اور وہ عالم ارواح میں آپ کا کس طرح سے ساتھ دیں گے، اس بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ محمد صاحب نے جو عہد کیا ہے یہ وہی میثاق ہے کہ جب قیامت آئے گی، مطلب قیامت تک ہے، قیامت سے مراد یہ ہے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، اچھائی کی دنیا شروع ہوگی، نیکی کا سورج طلوع ہوگا۔ تو محمد صاحب نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، میں نے تو ایک ہاتھ دیا تھا، آپ نے دونوں ہاتھ میرے پکڑے، یہ عہد دیا کہ میں مذہب بھی گئے، سب کچھ گیا، اب میں فقط اللہ کے لیے، اس رب العالمین کے لیے آپ کی مدد کروں گا روح کی دنیا میں، اور اسلام کو سمجھاؤں گا جہاں بھی ہے۔ اسلام کی دنیا بھی تو بہت ہے نا، دوزخ میں بھی اسلام کی دنیا ہے، پھر ہلکی دنیا میں بھی اسلام کی دنیا ہے، درمیانی دنیا میں بھی اسلام کی دنیا، نیوٹرل ڈیمینشن جو ہے وہاں پہ صوفی ہیں، پھر وہاں سے فردوس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں بھی ہیں صحابی۔ تو جو جہاں پہنچا، محمد صاحب نے عہد یہ دیا، میں وہ خدا کی تعلیمات جو آپ لے کر آئے ہیں کہ یہ خدا کی تعلیمات چھا جائیں گی، اور ایک انسانیت کا خدا ہوگا، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ وہ جو وعدہ تھا کہ میری منشا پوری ہو جائے گی، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، زمین تو بہت خوبصورت ہے، زندہ انسانوں کا تعلق ہوگا، زمین انبیاء سے بھر جائے گی، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں اب آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ کا مددگار ہوں۔ روح کی دنیا میں بھی میں اپنے پورے کام کروں گا اور ان پہ اثر ڈالوں گا، اور جو اسلام ہے، روح کے ساتھ تو آ سکتے نا یہ سارے نبی، یہاں بھی میں اپنا اثر ڈالوں گا۔ فقط اس لیے آپ نے میری خدا کی محبت میں یہ بیعت کی،
اور عہد دیا. اس سے پہلے غلام احمد قادیان دے چکے ہیں، موسیٰ دے چکے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی، چاہے وہ سمویل ہوں، چاہے وہ یسایہ ہوں، الایہ ہوں، چاہے وہ ڈانیل، سب یہ بیعت کر چکے ہیں. تو اس میں بڑائی کی کوئی بات نہیں. اس میں تو محمد صاحب کی بڑائی ہے کہ آپ نے خدا کی محبت میں، صرف فقط خدا کی محبت میں اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اور خدا کی محبت کے بعد جہاں تک بات کی محمد صاحب نے، خدا کی محبت کے بعد اہل بیت میں سب سے بڑھ کر آپ ہیں میرے لیے محبت میں. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ محترم نبی محمد صاحب خواتین کے ساتھ کام کرنا زیادہ پسند فرمائیں گے، تو اس میں کیا ان کی مصلحت ہے، اور عورت کا مستقبل میں اور خدا کی بادشاہت میں کیا مقام ہے، اور اس میں نبی محمد صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی، ان کی کیا انسپریشن ہوگی؟ بہت شکریہ. محمد رسول کو بھی خبر ہے، مجھے بھی خبر ہے، اسلام مردوں کی دنیا ہے، از اے مین ورلڈ. اور ابھی تک جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، جو مظالم ہوئے، جو زبردستیاں ہوئیں، ان کی خبر محمد صاحب کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. بلکہ پوری ہسٹری جو ہے یہ مردوں سے بھری پڑی ہے. سب سے پہلے تو یہ خدا نے کہا ہے کہ اب جو خدا کی دنیا شروع ہوگی اس میں عورتیں نمایاں اور سینٹرل رول ادا کریں گی. پہلے خدا کی بات ہو جائے، اور پھر یہی جو نورانی مخلوق ہے، جو فرشتوں سے اوپر ہے، آسمانی نوروں کی اور گولڈن، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے. اب یہ جو فرشتے ہیں یہ چلے جائیں گے کیونکہ ان سے صرف مذہب شروع ہوئے اور مذہب کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی. تو اب جو فیصلہ ہوا آسمانوں پر، اس وجہ سے محمد صاحب نے کہا کہ میں عورتوں کے ساتھ کام کروں گا، کیونکہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، تاکہ ازالہ بھی ہو جائے غلطیوں کا. اور جو کچھ ہوا ظلم عورتوں کے ساتھ، اب عورتوں کے ساتھ اس طرح کام کریں گے. میں بتا دیتا ہوں، محمد صاحب بہت سی عورتوں کی آرگنائزیشن ہے عرب کے اندر، ان کے ساتھ کام کریں گے تاکہ عورتوں کو آزادی ملے. جو عورتوں کو آزادی ملتی جائے گی، مردوں کی دنیا ختم ہوتی جائے گی. تو یہ جو کرتے ہیں نا زبردستی شادیاں، اور یہ زبردستی فیصلے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر جب عورتوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے تو ان مسلمانوں کو ایک بڈی بھی جب ملے گی جب یہ پورے کے پورے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے اور ایکول رائٹ کو قبول کریں گے. تو اس کے لیے پھر، بلکہ میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ محمد صاحب اب جو ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کام کریں گے. اور ہماری جو وومن آرگنائزیشن ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اب اس کے کانٹیکٹ عرب میں بھی ہو رہے ہیں، دبئی میں بھی، سعودی عربیہ میں بھی، قطر، بحرین اور ان تمام ملکوں میں، ایجپٹ کے اندر، ان کے ساتھ بھی کام کریں گے. تو اب جو بول بالا ہوگا خدا کی دنیا کا، جہاں سے امن ہوگا، مرد امن تو لا ہی نہیں سکتے. اور انہوں نے جو کچھ کیا، خانہ خراب اور خون کیے، نہ خدا راضی ہے، نہ آسمانی نوروں کی مخلوق راضی ہے، نہ گولڈن، بلکہ کوئی بھی راضی نہیں ہے. اس لیے اب محمد صاحب جو ہیں، آرگنائزیشن جو ہے عورتوں کے، ان کے ساتھ کام کریں گے. اور جو عورت اپنا مقام پاتی جائے گی، اپنی آزادی پاتی جائے گی، ہیومن رائٹ، وومن رائٹ، انٹرنیشنل رائٹ، جو یہ پاتی جائے گی عورتیں، بس یوں سمجھ لیں مسلمانوں کے جو مرد ہیں اپنی خیر منائیں. تو اس لیے محمد صاحب کام کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں عرب میں وومن آرگنائزیشن کے ساتھ، اور یورپ میں وومن آرگنائزیشن کے ساتھ، جو عورتوں کی حقوقوں کی آواز بلند کر رہی ہیں. تو آپ کے اور بھی بہت سی حکمتیں ہوں گی، میں نے تو تفصیلات نہیں مانگی، لیکن جہاں تک مجھے تاثر ملا ہے وہ یہ ہے. اور ایک ایسے نبی ہیں
جنہوں نے ظلمتوں کے اندر، جب مطلب کہ ظلمتوں کے اندر، جبکہ خدا کی شناخت کھوئی گئی تھی، خدا کی آئیڈینٹی کو واضح کیا اور پوری دنیا کے سامنے کہ خدا کی ذات ایک ہے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری کا، اس روحانی رہنمائی کا، اور ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں برادر امیر فیصل صاحب کے اور دیگر ممبران کے جنہوں نے معرفت الہی کے راز سنے محترم قبلہ زاہد علیہ السلام سے۔ آپ سے اگلے پروگرام میں جب بھی آپ اویلیبل ہوں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امیر فیصل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی، آپ کی ٹیم کا بھی، اور جو لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں، کیونکہ یہاں بات خدا سے شروع ہوتی ہے، خدا پہ ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ تو عطر صاحب جو ہمارے نبی ہیں، ان کا بھی بہت دلی طور سے شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے اس وقت میں حتیٰ کہ تھکاوٹ تو مجھے بہت ہوتی ہے، یہاں بھی آگے کام کرنے پڑتے ہیں، پیر اور منگل کا میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ 2 دن آپ کو دوں۔ تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آئی وش یو ہیو نائس ڈے، ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، میرے محترم بلکہ چھوٹے بھائی اطہر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جلد از جلد محترم زاہد خان صاحب سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ شکریہ۔